بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد صفحہ نمبر 156 ہے، عنوان ہے خروج دجال۔ یہ قیامت کے علامات بیان ہو رہی ہیں، ان میں دوسری علامت ہے دجال کا آنا۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے، جو احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ دجال دجل سے مشتق ہے، جس کے معنی لغت میں بڑے جھوٹ اور مکر اور فریب اور حق و باطل کو خلط ملط کرنے کے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر جھوٹے اور مکار کو دجال کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں جس دجال موعود کے خروج کی خبر دی گئی ہے، موعود کا مطلب جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کی خبر دی گئی ہے، وہ ایک خاص کافر شخص کا نام ہے جو قوم یہود سے ہوگا، اور مسیح اس کا لقب ہوگا۔ اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا، اور مسیح کا مطلب ہوا جس کی آنکھ ہاتھ پیر کر ہموار کر دی گئی ہو۔ ایک آنکھ میں انگور کے دانہ کے برابر ناخونہ ہوگا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوا ہوگا، کافارا یعنی کافر۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ کاف فارا یہ لکھا ہوگا نا، علیحدہ علیحدہ کاف فارا، یہ علامت ہے کافر کی۔ سب سے پہلے اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر اصفہان آئے گا، وہاں 70,000 یہودی اس کے تابع ہو جائیں گے۔ بعد ازاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور زمین میں فساد پھیلاتا پھرے گا۔ حق تعالیٰ بندوں کے امتحان کے لیے اس کے ہاتھ سے قسم قسم کے کرشمے اور شعبدے ظاہر فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال 40 دن میں زمین میں رہے 40 دن تک زمین میں رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی دن تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابی نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس دن میں ہم کو ایک ہی دن کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی؟ فرمایا نہیں، بلکہ تمام دنوں کے برابر نمازوں کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کرتے رہنا، کیونکہ اس دن کی طوالت بھی، یعنی اس دن کا طویل ہونا، لمبا ہونا بھی دجال کی محض شعبدہ بازی ہوگی، ورنہ سورج فی الواقع اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا رہے گا۔ فرمایا وہ اس تیز رفتار بادل کی طرح پوری زمین میں گھومے گا جس کو نیچے سے ہوا اڑائے لا رہی ہو۔ ممکن ہے کہ اس کو آج کے دور کی تیز رفتار سواریوں کی طرح یا ان سے بھی زیادہ تیز رفتار سواریاں حاصل ہوں، یا اس کے خرق عادت کا معاملہ ہو۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس آ کر اپنی خدائی پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ خوش ہو کر آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، فوراً بارش آ جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا، اسی وقت وہ سبزہ زار ہو جائے گی۔ اور شام کو جب ان کے جانور چراگاہوں سے چر کر واپس ہوں گے تو ان کے اونٹوں کے کوہان پہلے سے زیادہ اونچے اونچے، ان کے تھن پہلے سے زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے، اور ان کی کوکھیں پہلے سے زیادہ تنی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد وہ کچھ اور لوگوں کے پاس جائے گا اور ان کو بھی اپنی خدائی کی دعوت دے گا، مگر وہ اس کو نہ مانیں گے۔ جب وہ ان کے پاس سے واپس ہوگا تو یہ سب قحط میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے قبضہ میں کوئی مال نہ رہے گا، سب دجال کے ساتھ چلا جائے گا۔ پھر وہ ایک ویران زمین سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے تمام خزانے اگل دے۔ وہ سب کے سب خزانے اس کے پیچھے اسی طرح ہو لیں گے جیسے مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے سب مکھیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایک شخص کو بلائے گا جو اپنے پورے شباب پر ہوگا، یعنی جوان ہوگا، اور تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان کو ایک دوسرے سے اتنی دور پھینک دے گا جتنا تیر انداز اور اس کے نشانہ کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کو آواز دے کر بلائے گا، وہ زندہ ہو کر ہنستا کھلکھلاتا ہوا چلا آئے گا اور کہے گا کہ یہ دجال خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ دجال غصے میں اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن قتل نہ کر سکے گا۔ غرض یہ شخص دعوی خدائی میں بالکل جھوٹا ہوگا،
اس لیے کہ اول تو اس کا کانا ہونا ہی اس کے خدا نہ ہونے کی نہایت روشن اور بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ دوم یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارہ لکھا ہوگا۔ سوم یہ کہ قتل کرنا ایسا فعل ہے جو بشر کی قدرت میں داخل ہے۔ جب اس میں اب یہ قدرت باقی نہ رہی کہ وہ دوبارہ قتل کر سکے تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو چند روز اس کے ہاتھ پر احیاء موتا کا ظہور ہوتا رہا، یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا ظہور ہوتا رہا، وہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا فعل تھا جو اس کے ہاتھ سے محض استدراج اور ابتلا اور امتحان کے طور پر کرایا گیا۔ استدراج کا مطلب ہے ڈھیل دینے کے لیے، یعنی اس سے ہوگا، ایک دفعہ تو ہوگا لیکن دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ تو خدا تو وہ ہے نا جو جتنی مرتبہ مرضی کرنا چاہے زندہ کر دے، مار دے۔ خروج آج کل کا الیکٹرانک دور جو ہے، یوں کہہ لیں کہ ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہے، اس کو بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ یہی مراد ہو، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مراد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو وہ خاص چیزیں ملیں گی جو جس کی دوسروں کو جس کا علم نہیں ہوگا، اور اسی وجہ سے تو وہ دھوکے میں مبتلا ہوں گا نا۔ آج ٹیکنالوجی کی ترقی جتنی بھی ہوگی اور کل کو اس سے بھی زیادہ ہو جائے تو ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ اسباب کے ذریعے سے ہو رہا ہے، تو ہم ٹیکنالوجی بنانے والوں کو خدا نہیں، کوئی کافر بھی نہیں مانتا کہ یہ خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوں گے، اس کو کوئی ایسی خارجی قوت ملے گی جو ظاہری اسباب میں نظر نہیں آ رہی ہوگی، اسی وجہ سے تو اس کو خدا سمجھیں گے کچھ لوگ۔ ہاں یہ دجالی فتنہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ اندر ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہو جائے کہ آپ بغیر فون کے ہی آواز ویسے بولیں، اور کوئی چھوٹا سا آلہ ہو جس کے ذریعے سے آپ کی آواز دور تک جا رہی ہو، تو کوئی ایسی بعید چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے۔ آدمی بھی چلا جائے تو کوئی بات نہیں، آواز چلی جاتی ہے تو آدمی بھی جا سکتا ہے، ممکن تو ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے ہو کے آ گئے نا، یہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، یہ تو آئندہ کریں گے تو کریں گے، اور آسمانوں کا سفر ابھی تک سائنسدان ماپ نہیں سکے۔ وہ تو آپس میں جو سیاروں کا فاصلہ ہے اس کی پیمائش سے بھی اب عاجز آ گئے ہیں کہ کتنا فاصلہ ہے، ایک سیارے سے دوسرے سیارے کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ نوری سال ایک اکائی شمار کرتے ہیں، نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں 1,86,000 سال سفر طے کرتی ہے، 86,000 میل، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں، اور ایک منٹ میں کتنا طے کرے گے؟ 60 سے ضرب دے لیں، پھر ایک گھنٹے میں، پھر 24 گھنٹوں میں، اور پھر ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے، اس کو آپ یوں لگا لیں کہ وہ لاکھوں سال کے فاصلے ہیں، اربوں سال کے فاصلے، یہ سارا کچھ آسمان کے نیچے نیچے، آسمان کا کتنا فاصلہ ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام راتوں رات گئے ساتوں آسمان سے، وہ سدرۃ المنتہا تک چکر لگا کر واپس بھی آ گئے۔ تو یہ رفتار ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے۔ خروج دجال کب ہوگا؟ امام مہدی ظاہر ہونے کے بعد نصارہ سے جہاد و قتال کریں گے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام واپس ہوں گے اور شہر دمشق میں مقیم ہوں گے اور مسلمانوں کے انتظام میں مصروف ہوں گے، اس وقت دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ماں اپنے لشکر کے زمین میں فساد مچاتا پھرے گا، یمن سے ہو کر مکہ مکرمہ کا رخ کرے گا، مگر مکہ مکرمہ پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ مدینہ منورہ کے دروازوں پر بھی فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس لیے دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ بالآخر پھر آ کر شام واپس آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے اور اس لعین کو قتل فرمائیں گے، جیسا کہ آئندہ علامات کے بیان میں آئے گا۔ نزول عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ قیامت کے علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال لعین کو قتل کرنا ہے، جو حق اور سچ ہے اور قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک طرف دجال شعبدہ بازیاں دکھا رہا ہوگا،
دوسری طرف اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا، وہ دمشق کی مسجد کے مشرقی یا دمشق کے مشرق میں بیت المقدس کے کسی سفید مینارہ پر اتریں گے، اور وہ دو زعفرانی رنگ کی چادریں اوڑھے ہوئے دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے ٹپکتے معلوم ہوں گے، اور جب سر اٹھائیں گے تو بالوں میں چاندی کے سے موتی محسوس ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر نماز کے وقت ان سے درخواست کرے گا کہ آگے آئیے اور ہمیں نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، تم ہی میں سے کچھ دوسروں پر امیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت کا اکرام ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا، اس کے پہنچتے ہی مر جائے گا، اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھلائیں گے۔ بعد ازاں لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا جو یہودی ہوں گے، ان کو خوب قتل کرے گا، اور اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ تھے اور اب آسمان سے ہمارے قتل کے لیے زمین پر اترے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول میں ایک حکمت تو یہ ہے، 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، ان میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر ایک معین مدت کے لیے آسمان پر اٹھا لیا تھا، مگر چونکہ عیسیٰ بن مریم بنی آدم میں سے ہیں اور کوئی انسان حقیقی آسمان پر فوت نہیں ہو سکتا، فوت اور دفن کا محل زمین ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یعنی زمین سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں پھر تم کو لوٹا دیتے ہیں اور اسی سے تم کو نکالیں گے دوسری بار۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان پر رہنے کی مدت معینہ ختم ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمائیں گے تاکہ چند روز زمین پر رہنے کے بعد زمین پر وفات پائیں اور زمین ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور ان کی جان کے در پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود سے بچا لیا اور پھر انہی کے ہاتھوں وہ قتل ہوں گے، تو اس میں یہود کی رسوائی اور ذلت اور زیادہ ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ دجال کفر کا بہت بڑا مظہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ملنے کی وجہ سے بڑے کرشمے دکھائے گا۔ اس کے مقابلے میں اسلام اور اتباع حق کے بڑے مظہر انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ مقابلہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو برابر کے درجے کی قوتوں کا ہو۔ اس کی وجہ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھا گیا اور دجال کے مقابلے کے لیے آپ کو آسمان سے اتارا جائے گا۔ کفر کا مظہر اعلیٰ دجال ان کی قوت کے مقابلہ میں ٹھہر ہی نہ سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے اور مصلوب نہ ہونے کے دلائل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ قتل نہیں ہوئے، ان کو سولی نہیں دی گئی، اس کی دلیل یعنی یقین دلانے کے لیے کہ یہ دیکھو میں نے واقعا قتل کر دیا ہے، قتل ہو گیا، مر گیا۔ ماریں گے نا نیزہ مار کے، پھر یوں مسلمانوں کا لشکر تو ساتھ ہی ہوگا نا، مار کے پھر یوں پیچھے بھی دکھا دیں گے ان کو، بظاہر یہی بات ہوگی۔ اچھا، عیسائیوں کا بھی، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور یہودی بھی کہتے ہیں۔ نظریہ دونوں کا مختلف ہے۔ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے گستاخی میں قتل کیا، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان گناہ گار چلے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی اور ساروں کے گناہ معاف ہو گئے۔ گناہ گار چلے آ رہے تھے اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تو اس کی وجہ سے سارے انسان ایک گناہ گار تھے۔ تو یہ ان کی بات پہ بالکل عقلی طور پہ بالکل ہی غلط ہے کہ گناہ ایک بندہ کرے اور اس کی وجہ سے باقی سارے گناہ گار ہو جائیں، اور پھر باقیوں میں سے ایک کی قربانی ہو جائے، ایک قربانی دے دے اور باقی ساروں کا گناہ معاف ہو جائے۔ گناہ کسی نے کیا، سزا کسی کو ملی، معافی کسی اور نے مانگی، سب کو معاف ہو گیا۔
ہم جو معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ باقی ایمان والوں کو بھی معاف کر دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ جتنے مرضی گناہ کرے بغیر توبہ کے گئے تو ہماری معافی مانگنے سے ہم معافی مانگ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور یہ عیسائی یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے معافی مانگی، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو اللہ نے معافی کرنا تھا تو بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت؟ اب جو قادیانی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تھے، اور ان کے کہنے کی وجہ یہ ہے، ہمارا واسطہ عام طور پہ عیسائیوں یہودیوں سے تو نہیں پڑتا، یہ قادیانیوں سے پڑتا ہے. تو قادیانی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو فوت ہو گئے. اب جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ آئیں گے اور نزول ہوگا ان کا اور دجال کو قتل کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسیح موعود جو ہے وہ یہی مرزا غلام قادیانی تھا. ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہیں. پہلے کہا کہ مہدی بھی یہی ہیں اور عیسیٰ بھی یہی ہیں. اس میں پیچھے کہا گیا نا کہ 2 زرد چادریں پہنی ہوں گے. تو تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان سے پوچھا جائے دجال کون ہے. تو جو پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ 2 زرد چادریں پہنی ہوں گی، تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 2 زرد چادروں سے مراد ہے 2 بیماریاں. مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک سر کی بیماری ہے اور دوسرے میرے جو ہے نا وہ بواسیر کی بیماری ہے. تو یہ 2 بیماریاں مراد ہیں. تو بہرحال یہ جو دلائل آگے دیے جا رہے ہیں وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک نظریہ بھی مسلمان کا صحیح ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اور کہیں کسی قادیانی کے سامنے کوئی بات ہو تو ہمیں پتہ بھی ہو کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے پاس دلائل کیا ہیں. پہلی دلیل قرآن پاک میں ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہود ملعون ہوئے بسبب ان کے قول کے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو صلیب پر لٹکایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا. قرآن یہ کہہ رہا ہے وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. یہود نے یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا. یہ بات مسلم ہے کہ یہود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانی دشمن تھے اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا اور وہ نہ ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی ان کو صلیب پر لٹکا سکے. یہ کہنا صحیح نہیں کہ صلیب پر لٹکایا گیا ہو لیکن قتل نہ کر پائے ہوں، کیونکہ صلیب پر ہی لٹکا کر قتل کیا جاتا تھا. جب قرآن نے قتل کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر قتل نہیں کیے گئے، اور جب صلیب کی نفی کی تو معلوم ہوا کہ صلیب پر لٹکائے بھی نہیں گئے. تو دونوں لفظ ہو گئے ما صلبوہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عیسائی یہودی تو ان کی کوئی قبر نہیں بتاتے، پتہ نہیں میرے علم میں ہو سکتا کوئی بتاتے بھی ہوں. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں دفن ہو. جی ہاں. دوسری دلیل وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اب قرب قیامت کے زمانہ میں نہیں کوئی اہل کتاب مگر یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان سے نزول کے بعد دجال اور اس کا لشکر جو سب یہودی ہوں گے قتل کر دیے جائیں گے، اور باقی یہودی یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ ایمان لے آئیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحیح قول فقط یہی ہے کہ دونوں ضمیریں یعنی بہی اور موتی ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں. یہ ہے نا جو قرآن پاک کی آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان پر سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. قبل موتی ہی ضمیر کا مرجع بھی عیسیٰ علیہ السلام میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر سارے ایمان لے آئیں گے. ہاں یہ پیچھے وہی چل رہا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل وہ پیچھے چلا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. تو عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہی چل رہا ہے. جی بالکل چلی جاتے ہیں.
وہ صحیح ہے، ضمیر اگر قریب کوئی اور ہوگا تو اس کی طرف لوٹ جائے گی، لیکن ضمیر لوٹانے کے لیے کئی چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا، معنی بھی صحیح بن رہا ہو اور وہ مضمون بھی صحیح ہو، ایسا نہ کہ اس کی طرف ضمیر لوٹانے سے مضمون ہی خراب ہو رہا ہو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں یہاں جمع ہے، یہ واحد کی ضمیر ہے، وہاں یہاں مؤنث کی ضمیر ہونی چاہیے تھی، یہ جمع کی ضمیر ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے، تو سارے یہودی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو نہیں لا رہے۔ ہاں، تو وہ پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی خبر غلط ہوئی۔ اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اہل کتاب میں سے عیسائی تو اپنی موت سے پہلے یعنی زندگی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اس کو ذکر کرنے میں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہاں، اگر یہ مراد ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے تو اس ذکر میں بلا شبہ فائدہ ہے کہ ان کی وفات سے پیشتر جب ان کا آسمان سے نزول ہوگا تو اہل کتاب ان کو دیکھ کر ان کو مانیں گے اور ان کے بارے میں اپنے عقیدے کی تصحیح کریں گے۔ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا گیا، بلکہ خود ارادہ بد رکھنے والوں کو اشتباہ میں ڈال دیا گیا، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے سامنے آئیں گے اور اس وقت موجود اہل کتاب یعنی عیسائی اور کچھ یہودی ان کو سچا تسلیم کریں گے۔ اب رہا یہ سوال کہ پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں اور آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ جب اوپر کے دلائل سے واضح ہو گیا کہ ابھی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، تو متوفی کا اس معنی میں تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو وفات یعنی موت دینے والا ہوں، بلکہ عربی لغت کے اعتبار سے یہ مطلب بنے گا کہ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں یعنی جسم اور روح سمیت۔ علاوہ ازیں اگر متوفی کا مطلب وفات اور موت دینے کا لیا جائے تو پھر رافعو کا الیہ کا کیا مطلب اور اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہوئی، کیونکہ قدرتی موت ہو یا قتل ہو، دونوں صورتوں میں نیک لوگوں اور خصوصاً انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو بلند مقام ہی دیے جاتے ہیں، اور اگر بلند مرتبہ مراد ہو تو قتل و شہادت کی صورت میں تو درجہ زیادہ بلند ہو جاتا ہے، پھر قدرتی موت کے ساتھ اس کے ذکر کا کیا فائدہ۔ غرض قرآن پاک نے خوب وضاحت کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم سمیت دنیا سے اوپر اٹھا لیا یعنی آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ ابھی تک زندہ ہیں اور قیامت سے پیشتر دنیا میں اتارے جائیں گے۔ اصل میں قادیانی اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا و رافعو کا، یعنی ہم آپ کو موت دیں گے اور پھر اٹھا لیں گے، تو موت دے کر اللہ نے اٹھا لیا اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا مطلب ایک تو ہے کہ موت دینا نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب موت دینا مراد ہو بھی اگر، تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو وفات دے چکے ہیں ہم، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور حضور کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ کر بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ ان کو وفات دیں گے، وفات ہو جانے کا ذکر تو نہیں ہے نا اس میں۔ اور پھر احادیث متواتر جو احادیث ہیں ان میں یہ کہ حدیث